بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کے وقت تازہ ہوا میں گہرے سانس لینے کے بعد ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک چمچ عرق گلاب اور چند قطرے لیموں کا رس ملا کر پینا نہ صرف جگر کی صفائی میں معاون ہوتا ہے بلکہ یہ پورے دن کے لیے آپ کے چہرے پر تازگی اور دماغی شگفتگی بھی لاتا ہے۔ اپنے کھانے کے برتنوں میں سے ایک چھوٹی سی پلیٹ ہمیشہ خالی رکھیں اور اس میں اپنے کھانے کا بہترین نوالا یا پسندیدہ پکوان ڈال کر کسی ضرورت مند تک پہنچانے کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ یہ عمل نہ صرف روحانی تسکین دیتا ہے بلکہ جدید تحقیق کے مطابق دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا یہ جذبہ ہمارے مدافعاتی نظام کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل اپنے پاؤں کے تلوں پر ناریل کے تیل میں لونگ کا تیل ملا کر مالش کریں۔ یہ پرانا ٹوٹکا نہ صرف پاؤں کی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے بلکہ سائنسی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے کہ پیر کے عضلاتی نکات کو متحرک کر کے یہ پورے جسم کے توازن اور نیند کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔ قدیم چین کی ایک روایت میں ہے کہ ایک بادشاہ ہمیشہ بیمار رہتا تھا۔ اس کے تمام طبیبوں نے علاج کر دیا مگر اس بادشاہ کو افاقہ نہ ہوا۔ آخر ایک بوڑھے زائر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ہر روز شام کو اپنے باغ کے فوارے کے پاس بیٹھے آنکھیں بند کر کے صرف پانی کے گرنے کی آواز سنے اور اسی دوران صرف اپنی مسکراہٹ کو برقرار رکھے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، اس سے میری بیماری کیسے دور ہوگی؟ اس بوڑھے شخص نے جواب دیا، تندری صحت کا راز صرف جڑی بوٹیوں میں نہیں ہوتا بلکہ فطرت کے ساتھ تعلق اور اپنے چہرے سے کشیدگی کے بوجھ کو ہٹانے میں بھی ہوتا ہے۔ بادشاہ نے یہ معمولی سا عمل شروع کیا اور کچھ ہی عرصے میں اس کی بے خوابی اور تناؤ کم ہونے لگا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماحول کے ساتھ ہم آہنگی اور دانستہ مسکراہٹ بھی صحت کی بحالی کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ ناظرین، صبح نہار منہ ایک چمچ السی کے بیجوں کو پانی میں بھگو کر چبا چبا کر کھائیں۔ یہ ننے بیج اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے اور نظام ہاضمہ کو درست رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اپنے بالوں میں کنگھی کرتے وقت ہمیشہ سر کے پچھلے حصے سے شروعات کیا کریں اور آہستہ آہستہ سامنے کی طرف آئیں۔ یہ طریقہ خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے اور باڑوں کی جڑوں کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ کھانا پکانے کے بعد استعمال ہونے والی سبزیوں کے چھلکے جیسے پیاز، لہسن، گاجر کے چھلکے پھینکنے کے بجائے انہیں پانی میں ابال کر قہوہ بنائیں اور اسے اپنے پودوں کو دیں۔ یہ پودوں کے لیے قدرتی کھاد کا کام کرے گا اور آپ کا کچرا بھی کم کرے گا۔ محترم ناظرین، اپنے دن کا آغاز کسی نرم قالین یا چٹائی پر بیٹھ کر 5 منٹ کی آنکھیں بند کر کے خاموشی سے کریں۔ اس دوران اپنی سانسوں پر توجہ مرکوز کریں۔ یہ مختصر مراقبہ دن بھر کے فیصلوں کی ذہنی صفائی اور آپ کی توجہ میں بھی اضافہ کرے گا۔ اپنے گھر کی روشنیوں کا خاص خیال رکھیں۔ دن کے اوقات میں قدرتی روشنی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور رات کو نرم
گرم روشنی والے بلب استعمال کریں جو آنکھوں پر بوجھ نہ ڈالیں، اور نیند کے ہارمونز کی پیداوار میں بھی مداخلت نہ کریں۔ ایک عرب مفکر ابن مسکوہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت لقمان حکیم سے پوچھا کہ آپ کی صحت اتنی اچھی کیوں ہوتی ہے؟ لقمان حکیم نے کہا، میں نے 3 چیزوں کو ہمیشہ اپنے قریب رکھا: بھوک رکھ کر کھانا چھوڑنا، بولنے سے پہلے سوچنا، اور ہر کام میں درمیانی راہ اختیار کرنا۔ اس شخص نے پوچھا، بھوک رکھ کر کیوں چھوڑتے ہیں؟ لقمان نے جواب دیا، تاکہ معدہ ہلکا رہے اور عقل پرسکون۔ جب انسان کا معدہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو جسم سست اور عقل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اعتدال اور احتیاط کے ان اصولوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی صحت کے لیے بھی بنیادی ہوتے ہیں۔ اپنے کمرے میں تازہ پودے رکھیں، جیسے کہ ایلو ویرا، سنسورا یا تلسی کا پودا۔ یہ پودے رات کے وقت بھی آکسیجن خارج کرتے ہیں اور ہوا سے زہریلے مادے جذب کر کے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اپنے کپڑوں کے انتخاب میں قدرتی ریشے جیسے سوتی کپڑا، کتان اور ریشم کو ترجیح دیا کریں۔ یہ کپڑے جلد کو سانس لینے میں مدد دیتے ہیں اور پسینہ جلد خارج ہونے میں مدد دیتے ہیں، جس سے جلد کے امراض کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں کو روزانہ ہلکی پھلکی ورزش دیں، انہیں موڑیں، کھولیں اور ایک دوسرے میں انٹرلنک کریں۔ یہ چھوٹی سی عادت گٹھیا کے درد سے بچاؤ اور ہاتھوں کی لچک برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ کھانے کے درمیان یا فوراً بعد کبھی بھی چائے یا کافی پینے سے گریز کریں، کیونکہ یہ مشروبات کھانے میں موجود آئرن کے جذب ہونے کی صلاحیت کو بالکل کم کر دیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ان کا استعمال کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد کریں۔ اپنے بستر کی چادر اور تکیے کے غلاف کو ہفتے میں 1 بار ضرور بدلیں اور انہیں دھوپ میں سوکھنے دیں۔ دھوپ کی تیز شعاعیں جراثیموں کو مارنے کا قدرتی اور مفت طریقہ ہوتی ہیں۔ اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین کے لیے نائٹ شفٹ یا بلیو لائٹ فلٹر کا آپشن ہمیشہ آن رکھیں، خاص طور پر شام کے بعد، تاکہ آنکھوں پر دباؤ کم ہو اور نیند کے قدرتی چکر میں خلل نہ پڑے۔ اپنے نہانے کے پانی میں کبھی کبھار نمک کے اشنان یا چند قطرے لیمون گراس کے ڈال دیں۔ یہ پٹھوں کے کھچاؤ اور جسمانی تھکاوٹ کو دور کرنے میں مفید ہوتے ہیں۔ ناظرین، گفتگو کے دوران اگر آپ دوسروں کے ساتھ آنکھوں کا رابطہ برقرار رکھتے ہیں تو اس سے آپ کے رعب دبدبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ پراعتماد اور مضبوط انداز میں بات کرنا شخصیت میں رعب پیدا کر دیتا ہے۔ غصہ دل کے امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ غصہ قوت مدافعت میں کمی لاتا ہے، خون کی نالیوں میں رکاوٹ اور معدے کی جلن کا باعث بنتا ہے۔ زیادہ غصے سے سر درد اور یادداشت میں کمی ہوتی ہے۔ غصہ کم کرنے کے لیے گہری سانس لیں، اعوذ باللہ پڑھیں، کچھ دیر آرام کریں یا باہر سیر کے لیے نکل جائیں۔ ورزش یا مراقبہ کریں، یہ ذہنی سکون کے لیے نہایت مفید ہے۔ لیموں کا رس اور 1 چمچ چینی ملا کر پینے سے طبیعت فوری ہلکا ہو جاتی ہے۔ اگر غصے میں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھنا
مسجد میں اعتکاف سے زیادہ محبوب عمل ہے اپنے کچن میں استعمال ہونے والے اسفنج اور برتن صاف کرنے والے کپڑوں کو ہفتے میں ایک بار ضرور ابالیں یا انہیں دھوپ میں رکھیں، کیونکہ یہ نمی والی جگہیں جراثیم کی افزائش کے لیے بہترین ہوتی ہیں۔ پرانا یونانی فلاسفر سقراط اپنے شاگردوں کو اکثر کہا کرتا تھا کہ تمہاری صحت تمہاری سب سے بڑی دولت ہے، اسے معمولی سمجھ کر کبھی بھی ضائع مت کرو۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک امیر تاجر بہت مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہے، مگر وہ کمر جھکائے چل رہا ہے اور اس کا چہرہ زرد ہے۔ سقراط نے پوچھا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تاجر نے کہا، میں اتنا مصروف ہوں کہ کھانا بھی صحیح سے نہیں کھا پاتا، ورزش کے لیے وقت نہیں اور راتوں کو دفتر کے کام سوچتا رہتا ہوں۔ سقراط نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اپنی سب سے بڑی دولت کو برباد کر رہے ہو اور اس کے بدلے میں کاغذ کے ٹکڑے جمع کر رہے ہو۔ یاد رکھو، ایک صحت مند غریب آدمی ایک بیمار امیر آدمی سے کہیں زیادہ دولت مند ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ صحت کو کبھی بھی پیسے یا مصروفیات کے پیچھے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ روزمرہ کی صحت بخش عادات کو ترجیح دینا ہی حقیقی عقل مندی ہے۔ اپنی روزانہ کی خوراک میں خشک میوہ جات جیسے اخروٹ، بادام اور کاجو کو ایک مخصوص مقدار میں شامل کرنے پر توجہ مرکوز کریں، کیونکہ یہ میوہ جات صحت مند چکنائیوں، پروٹین اور معدنیات سے بھرپور ہوتے ہیں جو دماغی صحت کو بہتر بنانے اور دل کے امراض کے خطرے کو کم کرنے اور جلد کی چمک برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اپنے جسم میں پانی کی مناسب مقدار کو یقینی بنانے کے لیے صرف پیاس لگنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ ایک مقررہ وقت پر پانی پینے کا شیڈول بنائیں، خاص طور پر ورزش کے بعد، کھانے سے پہلے اور سونے سے قبل ایک گلاس پانی ضرور پئیں، کیونکہ مسلسل ہلکی سی ڈی ہائیڈریشن بھی تھکاوٹ، سر درد اور یکسوئی میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اپنی ذہنی صحت اور جذباتی لچک کو مضبوط بنانے کے لیے روزانہ کچھ وقت شکر گزاری کے عمل کے لیے مختص کریں، جس میں آپ خاموشی سے بیٹھ کر اپنی زندگی کی ان چھوٹی بڑی نعمتوں کو یاد کریں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں، کیونکہ تحقیقات بتاتی ہے کہ شکر گزاری کا یہ باقاعدہ عمل تناؤ کے ہارمون کو کم کرتا ہے اور خوشی کے احساسات کو بڑھاتا ہے، جس کا براہ راست مثبت اثر ہماری جسمانی قوت مدافعت پر پڑتا ہے۔ اپنی آنکھوں کی طویل مدتی صحت کے لیے کمپیوٹر یا موبائل اسکرین کے سامنے کام کرتے ہوئے 20-20-20 کے اصول پر عمل کریں، یعنی ہر 20 منٹ بعد 20 فٹ دور کسی چیز کو 20 سیکنڈ تک دیکھیں۔ ساتھ ہی اپنی اسکرین کی برائٹنس کو ماحول کی روشنی کے مطابق ترتیب دیں اور اینٹی گلیئر اسکرین کا استعمال کریں تاکہ آنکھوں کے پٹوں پر پڑنے والا دباؤ کم ہو اور نظر کی کمی یا سر درد جیسے مسائل سے بچا جا سکے۔ اپنے گھر کی صفائی میں کیمیکل سے بھرپور ڈس انفیکٹنٹ کے بجائے قدرتی متبادل جیسے سرکہ، بیکنگ سوڈا یا لیموں کے رس اور اسینشل آئل کا استعمال کریں، جو نہ صرف ماحول دوست ہیں بلکہ ان سے گھر میں سانس لینے والے ہر فرد کی صحت پر مضر اثرات مرتب ہونے کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے، نیچے گھریلو بجٹ پر بھی مثبت اثر ڈالتے ہیں۔ اپنی نیند کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے
نہ صرف نیند کی مقدار بلکہ اس کے معیار پر بھی خصوصی توجہ دیں، جس کے لیے سونے سے قبل ایک گرم غسل، نرم روشنی میں کوئی ہلکی پھلکی کتاب پڑھنا یا ہلکی موسیقی کے ساتھ مراقبہ جیسی عادت اپنائیں۔ نیز اپنے سونے کے کمرے کو مکمل تاریک اور خاموش رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ گہری اور بے خلل نیند ہارمونز کی مثبت یادداشت کی بحالی اور جسمانی خلیات کی مرمت کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے۔ اپنے روزمرہ کے کھانے میں پروبائیوٹکس کو شامل کرنے کے لیے دہی، رائتا، کفیر، اچار کے پانی یا مخصوص سپلیمنٹ کا استعمال یقینی بنائیں، کیونکہ یہ صحت مند بیکٹیریا ہماری آنتوں کی صحت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جو نہ صرف ہاضمے کو بہتر بنانے بلکہ جدید تحقیق کے مطابق آنتوں کا صحت کا براہ راست تعلق ہماری قوت مدافعت، مزاج اور حتیٰ کی جلد کی صحت سے بھی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔